السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں۔ کافی عرصے کے بعد میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان میں فائنلی آخر کار الیکشن کی آمد ہے۔ آج 3 تاریخ ہے اور اس کے بعد پھر جناب 8 تاریخ کو الیکشن ہے۔ 24 گھنٹے پہلے الیکشن کی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عمران خان اور مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقے سے مقابلہ ہے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی آزاد نمائندوں کے طور پہ لڑ رہی ہے کیونکہ سمبل ان کو الوکیٹ نہیں ہوا، بلے کا نشان۔ اب صورتحال کیا بنے گی اور کیا فورکاسٹ ہے اور آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ کس کی حکومت ہوگی اور کس طریقے سے چلے گی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اب یہ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ عمران صاحب پاور میں نہیں آ سکتے اور انہیں کم از کم 5 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، انٹل انلیس کہ اس سے وہ پہلے کوئی بہت ہی زیادہ اکنامیکل صورتحال خراب ہو جائے۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ خود وہ بھی اپنے 5 سال مکمل نہیں کر سکے تو شاید ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے تو وہ 3.5 سال بعد 4 سال بعد مکا کر کے آ سکتے ہیں۔ اور مکا تو ظاہر وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلتی ہیں۔ عمران تو خود اسی کی پیداوار ہیں، اسی کے تھرو آئے۔ زیادہ تر لوگ سبھی اسی کی پیداوار ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ کہ کیونکہ کبھی کبھی آپ کی بارگین نہیں ہو پاتی یا کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ بابا تھوڑا انتظار کرو، آپ کو آزما لیا، دوسروں کو آزماتے ہیں، اگر نہیں چلے گا تو دوبارہ آپ کو لے آئیں گے۔ تو پیارے بچے کی طرح خاموشی کے ساتھ دم دبا کر انتظار فرمائیے، تو ڈیفینیٹلی وہ انتظار فرمائیں گے۔ 3.5-4 سال، میرا خیال ہے 5 سال تک ان کو رکھا جائے گا آرام سے سیاست سے باہر، لیکن سارے پارٹی ان کی فال رہے گی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سینیریو اس وقت آ رہا ہے۔ مرکزی پارٹیاں PMLN پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کے بعد سارے PTI کی سپورٹ جیسا کہ نظر آ رہا ہے پنجاب کے شہری علاقوں میں، ایون دیہات میں بھی، اور صوبہ سرحد میں تو خاص طور سے جو PKP ہے وہاں پر، اور کراچی وغیرہ میں بھی تھوڑی بہت ہے۔ تو صورتحال ان کی کافی سپورٹ ہے ان کے پاس، لیکن ظاہر ہے کہ پاور میں ان کو نہیں آنا، تو اب کیا ہوگا؟ اس وقت کی جو قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں نا، وہ ٹوٹل تو جو بھی ہیں، جس کے اندر ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں اور خواتین کی سیٹس جسے ہم کہتے ہیں، پلس جو ہے غیر مسلم کی سیٹس، تو وہ مائنس اگر کریں تو 266 سیٹیں ہیں جن کے اوپر مقابلہ ہوگا 8 تاریخ کو۔ ان میں سب سے بڑا چنک آبادی کی وجہ سے، کیونکہ 62% آبادی پنجاب کی ہے، تو 141 سیٹس تو پنجاب سے ہیں۔ 61 سیٹس جو ہیں وہ سندھ کی ہیں۔ ان 61 میں بھی 22 سیٹس جو ہیں وہ کراچی کی ہیں، اور 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں حیدرآباد کی ہیں۔ تو اگر 3 اور 22-25 سیٹیں مائنس کر لیں تو انٹیریئر سندھ کی جو سیٹیں بنیں گی وہ تقریباً آپ مائنس کر دیں اگر 25 سیٹیں 60 میں سے، تو تقریباً 35 اور 36 سیٹیں انٹیریئر سندھ میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ صورتحال۔ اب صوبہ سرحد ہیں جہاں پہ فاٹا جو پہلے الگ ہوتی تھی سیٹیں مرج ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ 45 سیٹس ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں بلوچستان آ جاتا ہے جہاں پہ بلوچستان کی اپنی 16 سیٹیں، اور 3 سیٹیں جو ہیں ہماری اسلام آباد کی ہیں۔ تو 266 سیٹوں پر اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے۔
اب جو صورتحال نظر یہ آتی ہے کہ دیکھیے ریگنگ کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے پری پول ریگنگ جس میں بلے کا نشان چھین لینا، جیل میں ڈال دینا، مقدمات کا فیصلہ کر دینا، سزائیں سنا دینا، پارٹی کو تتر بتر کر دینا، بڑے لوگوں کا علیحدگی اختیار کر لینا، کچھ لوگوں کا روپوش ہو جانا، کچھ کو جیل میں چلے جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور کچھ پرسنٹیج یہ ہوتی ہے میجر. پھر مائنر ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پول ڈے میں جو پولنگ ڈے ہوتا ہے اس دن کی ریگنگ وہ ہوتی ضرور ہے جہاں جہاں جس کی طاقت چلتی ہے. تو اس کے اندر ظاہر وڈیرے اپنے کچھ ٹھپے لگوا لیتے ہیں لیگل وغیرہ، کچھ شہری علاقوں میں بھی کچھ لوگ گنڈا گردی کر کے کروا لیتے ہیں. بہرحال وہ جس کا جہاں چلتا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی. اس کو ہم ایک 10 to 15% کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ نہیں. سب کچھ جو ہوتا ہے وہ پری پول ریگنگ میں ہوتا ہے. اب گراؤنڈ کی صورتحال کیا ہے؟ سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ تو پنجاب ہے، 141 سیٹیں. اور سندھ میں تو ظاہر ہے انڈیا سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو بھی صورتحال ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو میرا تجزیہ ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، سارا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہاں پہ اتنا جیسے پنجاب میں اور صوبہ سرحد میں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کو ان کو کچھ نہ کچھ رزلٹ اور نتائج تو دینے ہوں گے. تو میری نظر میں جو میں نے اپنا انالیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل نون یعنی نواز لیگ کو تقریباً 75 to 80 سیٹس ملتی ہیں پورے پاکستان سے. میجر چنک تو ان کا ظاہر ہے کہ پنجاب ہی ہے جہاں وہ مور دین 50% یعنی 65 وغیرہ سیٹیں اٹھا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد سندھ میں کی کوئی بات نہیں، ایک آدھ 2 سیٹیں نکل مشکل ملے گی ان کو اگر ملی. بلوچستان میں 3 سے 4 سیٹیں نکل جاتی ہیں، اور جو صوبہ سرحد میں 5-7 سیٹیں ہیں ان کی 4-5 بھی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے ہزارہ ڈسٹرکٹ کس انداز سے سوچ رہا ہے. تو یہ تو ہے وہ صورتحال. اس میں ظاہر ہے کہ استحکام پارٹی کو ملا لیں، کیو لیگ ملا لیں جو ان کی کولیگز ہیں، 1-2-4 سیٹیں استحکام پارٹی کی ہیں، 1-2 سیٹیں جو ان کی ہیں، ملا کے میرا خیال 82 سیٹس ٹوٹل جا کے ملتی ہیں نواز لیگ صاحب. دوسرے نمبر پہ پھر پی ٹی آئی آتی ہے. اور پی ٹی آئی کا میرا جو اندازہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 45 سیٹس ہیں صوبہ سرحد میں، تو وہاں سے اگر وہ 20 بھی اٹھا لیتے ہیں. پھر پنجاب میں ایون دو کہ وہ ہے، لیکن چلو پھر بھی لوگ ووٹر نہیں نکلتا، خوف ہے، دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈرا دھمکا کے لوگوں کو اگر کم بھی کرتے ہیں تو تقریباً وہاں پہ ان کو 40 سیٹیں مل جانی چاہیے. اور پھر سندھ آ جاتا ہے تو سندھ کے اندر کراچی تو حیدرآباد میں تو شاید کچھ نہ ملے، کہ کراچی میں 2-4 سیٹیں پھر بھی ان کی چانسز جو پہلے 14 ملی تھی. تو یہ ملا کے 65 سیٹس جو میری اپنی ججمنٹ ہے کہ ان کی طرف چلی جاتی آزاد. اب وہ کب تک آزاد رہتے ہیں اور کب تک وہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، اسی پہ کہ عمر ہے کہ جو ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، یہ جا رہی ہیں کہ ان کو جیتنے والوں کو یہ بارور کرایا جائے کہ بھیا یہ گھوڑا ریس کا گھوڑا نہیں ہے. اب آپ کو اگر اپنے جو تم نے پیسے لگائے ہیں اور تم میدان میں آئے ہو اور اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے سیاست میں، تو دیکھ لو کہ اور دوسری جگہیں تمہارے لیے کیسی رہیں گی. تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کا تو مین وہی ہے کہ انٹیریئر سندھ میں اگر وہ 30 سیٹیں اٹھا لیتی ہیں، کراچی سے وہ ان کو تقریباً 5-6 سیٹیں مل جاتی ہیں، حیدرآباد سے 1-2 مل جاتی ہے. تو یہ سب ملا کے اور پلس پنجاب سے جو پہلے 6 تھیں، اگر بہت زیادہ کیا تو 10 سیٹیں مل جاتی ہیں. صوبہ سرحد سے 2-3 سیٹیں ہیں، اور بلوچستان سے 4-5 سیٹیں ہیں. تو یہ سب ملائیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس سیٹیں جو ہیں جاتی ہیں 55 سے 60، میکسیمم 60 سیٹس وہ لے جا سکتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح جائزہ لیں تو یہ تقریباً 205 یا 210 سیٹیں جو ہیں وہ تو ان 3 پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں.
باقی دوسری پارٹی ہیں جیسے MKM کو اس دفعہ کافی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بھئی آپ کو، کیونکہ یہ جو سیٹیں ہیں نا کراچی کی، جسے ہم کہتے ہیں 22 سیٹیں، اس میں 2-4 ملیر ولی کی پیپلز پارٹی کی نکال کے یہ کر کے تقریباً 18 سیٹیں یا 16 سیٹیں یتیم سیٹیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی سیٹیں۔ تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مرکز میں ہم جس کو بنا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، جس کو وزیر اعظم لا رہے ہیں، تو پھر ان کو اور اس کو کوئی بہت زیادہ میجورٹی پنجاب سے نہیں مل رہی، تو پھر یہ ان کی گود میں تشتری میں رکھ کے پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے پہلے عمران صاحب کو 14 سیٹیں پیش کر دی گئیں، اس دفعہ بھی یہ 14 سیٹیں جو MKM کے پاس انہوں نے رکھیں گے، چاہے پیپلز پارٹی کتنا زور لگا لے، جماعت اسلامی زور لگا لے، ان کو اتنی سیٹیں نہیں دی جائیں گی۔ یہ بندوں کے میئر کراچی ان کا ہے پیپلز پارٹی کا یہ، لیکن بہرحال وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ 14 سیٹیں MKM کی تشتری میں رکھی جائیں گی، جو باوقت ضرورت نواز شریف یا جس کو بھی بنانا چاہیں ان کے کام آئیں گی۔ تو یہ تو پھر MKM کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے بھی بلوچستان اور سرحد میں ہیں، ملا کے 10-11 سیٹیں وہ بھی نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو باپ پارٹی ہے، باپ پارٹی کے لوگ تتر بتر تو ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ وہ تھوڑی بہت سیٹیں تو 7-8 سیٹیں لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ANP کو ایک آدھ مل جائے، اور ایک آدھ جو ہے کسی کھٹک صاحب اب رہ گئے بیچ میں، 8-10 سیٹیں اگر کچھ کوشش کر کے 6-7-8 تو ان کو دلائی جائیں گی، یہ دلائی جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے، تو یہ سب کرا کے جو ہے نا یہ سیناریو بنتا ہے 266 سیٹوں کا۔ ظاہر کچھ آزاد، ویسے آزاد جو ایک تو PTI کے آزاد ہیں، ویسے بھی آزاد ہیں بہت سارے، تو وہ آزاد بھی 8-10-12-15 جیتیں گے۔ اور پھر ANP کو ایک آدھ مل جائے، جماعت اسلامی کو ایک آدھ دیر سے مل جائے، تو یہ کرا کے مطلب ٹوٹل 266 کا بنتا۔ تو میجر جو اس میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے۔ اب ساری کہانی جو بنے گی وہ آئے گی کہ PTI کے جو 60 سے 65، میرا خیال ہے 65 ہو جانا چاہیے، کتنے بھی آپ ریگنگ کریں پولنگ کے اندر لیکن کر نہیں سکتے، تو پری پولنگ کے بعد بھی ان کی 65 سیٹس نظر آ رہی ہیں۔ باقی تو پتہ نہیں، ابھی 3-4 دن باقی ہیں، کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب وہ جو بندے ہیں اس میں کچھ لوگوں نے تو قرآن پہ حلف اٹھا لیا، لیکن زیادہ تر نے نہیں اٹھایا۔ تو کون لوگ ہیں، ان کی کیا بات چل رہی ہے، ترین صاحب کا طیارہ دوبارہ فضا میں کیا کھیل کھلاتا ہے، زرداری صاحب کا جو ہے پٹاری میں سے کیا نکلتا ہے، اور تو یہ وہ کہانی ہے۔ نواز صاحب جو ہے وہ اپنی کیا جادوگری دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بننی تو حکومت نواز شریف صاحب کی بنے گی وزیر اعظم۔ اب سوال یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں۔ جو صورتحال اب نظر آ رہی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ نواز صاحب، کیونکہ ان کو سمپل میجورٹی نہیں مل رہی، اور سمپل میجورٹی کے لیے 266 کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں تو 100 تقریباً 33 سیٹیں ہیں، اور 133 میں پلس 1-2 آپ کو اسپیئر بھی چاہیے، تو تقریباً 140 136 37 سیٹیں تو آپ کو چاہیے، تو وہ نظر نہیں آ رہی۔ اتنی سیٹ ان کو نظر نہیں، انٹل انلیس کہ پورا پنجابی تشتری میں رکھ کے ان کو دے دیا جائے، مطلب 100 سیٹیں پنجاب سے ان کو دے دی جائیں تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ تو ان تمام سیناریو کے اندر لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا جناب شہباز شریف ہی بنیں گے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر کولیشن جب گورنمنٹ بنانی ہے، MKM کا اس کو ڈیو شیئر دینا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو ان کا ڈیو شیئر دینا ہے، قافلی کو دینا ہے، جہانگیر ترین کو دینا ہے، قافلی کو دینا ہے، تو میرے بھائی پھر تو وہی آدمی ہے جو بندر بانٹ کر سکے، تو وہ پھر نظر ہی آتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امیر المومنین بن کے ان کے کان پکڑیں گے یا کان کھینچیں گے۔ مریم، اگر یہ سیناریو ہوتا ہے تو پھر مریم پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنیں گی، اور اگر واقعی جادوگری ہو جاتی ہے، چمتکار ہو جاتا ہے، اور نواز صاحب سمپل میجورٹی لے جاتے ہیں، پھر تو نواز وزیر اعظم بنیں گے اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ بیٹی بن جائیں،
یعنی کہ نواز وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اب یہ صورتحال بنے گی جو اس وقت نظر آ رہی ہے. بلاول صاحب کا رول جو ہوگا وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بننا پسند کریں گے، یہ ان کا کھیل ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ 4 سال 5 سال جب بھی اسمبلی چلتی ہے تو میں کچھ اپنی شخصیت بنا سکوں اور کچھ اپوزیشن کا رول پلے کر سکوں اور تھوڑی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکوں. تو وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بننا چاہیں گے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہم نوا اپوزیشن. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ دونوں جو بھی کام ہوگا، جیسے SIFC کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ جو بنائی گئی ہے کہ جناب کیسے ایئرپورٹس وغیرہ کو پرائیویٹائز کرنا ہے، کیسے PIA کو پرائیویٹائز کرنا ہے، کیسے اور جو مردہ صنعتیں ان کو ختم کرنا ہے، جو بھی بہت بڑے بڑے جو اسٹیپس لینے ہیں، جو کمیٹیڈ ہیں IMF کے ساتھ اور جن کا کرنا ضروری ہے، یعنی کڑوے گھونٹ، جس میں لوگوں کا روزگار بھی ختم ہوگا، بہت زبردست قسم کے مسائل کریٹ ہوں گے، لیبر یونین کے مسائل ہوں گے، لاٹ آف تھنگس آر دیئر. تو وہ پھر خوش اسلوبی سی ہونے کے لیے اپوزیشن اور برسر اقتدار پارٹی دونوں کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. اور وہ پیج جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لکھ لیا ہے، بنا دیا ہے. تو کہانی یہ ہے. تو میرا تو اپنا یہ خیال ہے. آج تک میں یہاں پہ یہ بات ختم کرتا ہوں. دوسرے ولاگ میں بھی میں دوسری طریقے سے انالائز کروں گا کہ کراچی میں کیا ہونے والا ہے، حیدرآباد کراچی میں اربن شہر کے لوگ کیا مطلب کہہ رہے ہیں. تو وہ ولاگ میرا دیکھنا نہ بھولیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.